الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے بیان کا موضوع قیامت کی نشانیاں، یہ جاری ہے، ہفتہ وار سلسلہ ہے یہ مدنی چینل کا۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کے موضوع کی طرف آؤں، چند اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ ثواب کے حصول کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں ثواب ملے، ایک کام کرنے کے لیے زیادہ ثواب، جیسا ابھی آپ بیان سن رہے ہیں، اگر اس نیت کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ میں اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر سنوں گا، اسلام کی بات سیکھوں گا، شریعت کی بات سیکھوں گا، قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ کو سنوں گا، اس کو سمجھوں گا، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا، تو ایک بیان سننے کے لیے آ رہے ہیں، یہ ایک نیت ہے کہ میں سنت و برا بیان سنوں گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید نیتیں بڑھاتے رہیں کہ اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے نام مبارک کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھوں گا۔ بیٹھ جائیے، جب تک بیٹھ سکے 2 زانوں بیٹھیے، اور اگر تھک جائیں تو پھر آپ چوکری مار لیجئے یا دیگر اور کیفیت میں بیٹھ جائیے، پھر کچھ دیر کے بعد پھر 2 زانوں بیٹھ جائیے، پردے میں پردہ کر کے جتنا ہو سکے گا اپنی نگاہوں کو جھکا کر سنوں گا۔ توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب کہا گیا تو استغفار و درود پاک بھی زبان سے ادا کروں گا، ہو سکا تو اتنی آواز سے کہ کہنے والے کے کان بھی سن لیں کہوں گا، اور اس میں دل جوئی کی نیت بھی کر لوں گا کہ جس نے ندا دی اس کی دل جوئی بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح مختلف اور اچھی نیتوں کے ساتھ ایک کاش درس و بیان سننے اور درس و بیان کرنے کی ہمیں عادت نصیب ہو جائے۔ قیامت کی نشانیاں یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس سے قبل مختلف سلسلوں میں روایات بیان کی گئیں کہ فلاں حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، بھی یہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ بہت ساری نشانیاں میں احادیث مبارکہ کے تحت حدیث پاک بیان کرتے ہوئے بیان کر چکا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آیات اور احادیث مبارکہ میں جس طرح قیامت کے بارے میں، اس کی نشانیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، آج کے اس سنت و برے بیان میں اس کا ایک اجمالی بیان کروں گا۔ جو آیات اور روایات سے مستفاد جو نکالا گیا علماء نے لکھا، تاکہ ہمارے سامنے ایک نظر میں قیامت کی نشانیاں اور قیامت کیسے قائم ہوگی یہ آ جائے ایک نظر میں، کہ اگر ہم کوئی ایک بیان سنیں تو اس پورے بیان کے اندر ہمارے سامنے قیامت کی نشانیاں بھی آ جائیں اور قیامت کیسے قائم ہوگی یہ بیان بھی آ جائے۔ انشاءاللہ عز و جل آج اس نیت کے ساتھ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔
میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، بے شک زمین اور آسمان، جن و انس سب ایک روز فنا ہونے والے ہیں، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہمیشگی و بقا ہے۔ جیسا کہ سورہ رحمان جو 27ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 26 اور 27 میں بھی ارشاد ہوا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ترجمہ کنز ایمان، زمین پر جتنے سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والی۔ اسی طرح پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 88 میں بھی ارشاد ہے، ترجمہ کنز ایمان، ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے، اس کا حکم ہے اور اس کی طرف پھر جاؤ گے۔ دنیا کی فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں زمین میں دھنسنا ہے بھی ہے۔ خسف کہتے ہیں اس کو، خسف، یعنی آدمی زمین میں دھنس جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں یہ واقعہ رونما ہوگا۔ مسلم کی روایتیں، بخاری کی روایتیں، ترمذی کی روایتیں مختلف اسناد کے ساتھ احادیث مبارکہ یہاں میرے عربی متن میں موجود ہیں، اور میں ان آیات اور ان روایات سے جو عکس ہے نکلا وہ انشاءاللہ بیان کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، حدیث بیان نہیں کر رہا، حدیث پاک سے جو علماء نے لیا میں وہ بیان کر رہا ہوں، جو کہ حدیث پاک میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں۔ تو یہ پہلی نشانی بیان ہوئی۔ دوسری، علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء کے سینے سے علم نکال لیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جہالت کی کثرت ہوگی، بدکاری زنا کی زیادتی ہوگی، کثرت کے ساتھ بدکاری کی جائے گی، اور وہ ماحول ہوگا کہ بڑے چھوٹے کسی کا لحاظ اور پاس نہ رکھا جائے گا، اتنی کثرت ہوگی۔ یعنی میں جب یہ روایتیں پڑھ رہا تھا تو اس وقت ان کی بات شروحات میرے ذہن میں آ رہی تھی، جو مختلف کتابوں میں پڑھی تھی، جو حدیث پاک کی شرح لکھی گئی ہیں، اور اس طرح بھی شارحین نے لکھا کہ گویا کہ یہ وہ نشانی ہے کہ جس کا ظہور ہو چکا، کہ اتنی کثرت سے اس وقت بدکاری ہے، اتنی کثرت سے بدکاری ہے، اور یہ فعل بد اتنا عام ہو چکا، اور بدقسمتی سے کلمہ پڑھنے والے اس میں اتنا مبتلا ہوتے نظر آتے ہیں کہ لمان والحفیظ۔ اس کی جتنی بیماریاں ہیں، اس کے جتنے عذابات ہیں، اس کی جس قدر مذمت آئی ہے، اس کا بیان میں اپنے اس بیان میں کر چکا تھا بدکاری کے حوالے سے۔ اسی طرح مقتوط المدینہ کا ایک بیان ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے، یہ دیکھیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس میں اس کی کافی آپ کو مذمت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بدکاری سے محفوظ فرمائے، زنا سے محفوظ فرمائے، بلکہ اس کے قرب سے بھی بچائے، یعنی ہر اس فعل سے، ہر اس ماحول سے بچائے جس میں اس فعل بد کی تحریک ہو، اس فعل بد کی طرف ابھارا جائے۔ ایسے رسائل، ایسی فلمیں، ایسے ڈرامے، ڈرامے ویسے جس میں فلمیں ڈراموں میں کیا حیا ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں سے اللہ بچائے، ایسی صحبت سے بچائے، ایسی گفتگو سے بچائے، ایسی بد نگاہی سے بچائے۔ بد نگاہی سے تو ویسے ہی بچنا ہے، تو بدکاری سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے نا وہ نگاہوں کی حفاظت بھی ہے، کیونکہ پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اس کے بعد آگے کے معاملہ شروع ہوتے ہیں۔ اگر بندہ نظر کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اپنی نگاہوں کو بچائے، کیونکہ نگاہ جو ہے نا یہ دروازہ، یہ راستہ ہے، اس کے اندر کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو کبھی دماغ اس کے لیے اپیل کرتا ہے، تو کبھی دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی نفس اس کی خواہش ظاہر کرتی ہے۔ تو اسی کو بچائیں گے انشاءاللہ عز و جل، بہت سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک نشانی ہے کہ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہوگی۔ جیسے اس وقت بھی یہ ماحول ہے
کہ لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، لڑکے کم پیدا ہوتے ہیں. اور اس کی ایک شرح یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جنگ و جدل، جنگیں بہت ہوں گی، لڑائی بہت ہوں، قتل و غارت گری بہت ہوگی، خون ریزی بہت ہوگی. اور اس میں ظاہر ہے کہ مرد زیادہ مرتے ہیں، مرد زیادہ کام آتے ہیں، مرد ہی زیادہ مطلب کہ اس طرح حرکتیں مطلب کرتے بھی ہیں اور ان کے ساتھ واقعات بھی پیش آتے ہیں. تو اتنی کثرت کے ساتھ مرد دنیا سے اٹھ جائیں گے. اب ایک بم مارا چلے گئے. جنگیں ہوتی ہیں تو ان میں جو سامنے جو لڑائی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں. تو اتنے مرد دنیا سے جائیں گے کہ مرد کم رہ جائیں گے، عورتیں زیادہ رہ جائیں گی. ایک شرح یہ بھی بیان کی گئی ہے. دجال کا آنا، اچھا اس بڑے دجال سے جس کا روایتوں میں کثرت کے ساتھ بیان ہے، 30 دجال اور ہوں گے اور یہ سب نبوت کا دعویٰ کریں گے. حالانکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوگا، کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یہ 30 دجال اور ہوں گے جو سب دعوی نبوت کریں گے. جیسے مسلمہ کذاب آیا، اسی طرح طلحہ بن خولد نام آتا ہے، اسود عنسا یہ نام آتا ہے. اس طرح ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا مگر وہ بعد میں اسلام لے آئی تھی. قادیانیوں کا گروپ ہے. تو یہ اظہار کرنے والے ابھی آ بھی چکے اور جو باقی ہیں وہ ضرور ہوں گے، یہ یاد رکھو، وہ ضرور ہوں گے. 30 ایسے دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. یہ اس بڑے دجال کے علاوہ ہیں. ایک نشانی مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے. ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی، یہ بھی نشانی ہے. دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، اتنا دشوار ہو جائے گا دین پر قائم رہنا. یہ بھی منظر عام ہے. یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کاش میں اس قبر میں ہوتا. ایسے حالات ہوں گے. وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے، یعنی سال ایسے گزر جائے گا جیسے مہینہ گزر گیا، ہفتہ جیسے کہ ایک دن، اور ایک دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی بہت جلد وقت گزر جائے گا جو ابھی موجود ہے. یہ نشانی بھی ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ابھی میں نے جو نشانیاں بیان کی، میں کئی نشانیاں گزر چکی ہیں، کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی ایک نشانی شامل ہے کہ وقت، جیسے کہ یوں کہتے ہیں کہ وہ ہم کثرت کے ساتھ ایک کہتے سنائی دیتے ہیں، یار پتہ ہی نہیں چلا دن نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلا. تھوڑی دیر بیٹھتے، یار اتنا وقت ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا. پتہ ہی نہیں چلا تو کیسے پتہ چلا بھائی؟ یوں ہی تو زندگی گزر جائے گی. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی کاش اس کا احساس ہو جائے. ہماری عمر گزر گئی، 30 سال، 25 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال گزر گئی. اب وقت آئے گا دنیا سے چلے جائیں گے. اور یہ وہ دور ہے کہ اس میں بہت تیزی کے ساتھ یہ لمحات گزریں گے. الغرض ایک اور نشانی، زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا ہوگا، اس کو تاوان سمجھیں گے. یہ بھی آج موجود ہے. زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، ادا کرنے والا گویا کہ اس سے واقعی جیسے تاوان سمجھتا ہے، دل پر بوجھ ہے. حالانکہ یہ تمہارے مال کا میل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا اس پر 2.5% زکوٰۃ رکھی
کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، 1,00,000 روپے، اللہ کا شکر ادا کرو. تم کو یہ مال اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھاری پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مال دیا، یہ مال جب تمہیں رب نے دیا، اگر تم بخل کرو گے تمہارا رب تم سے مال لے لے گا. آج تم کو 2,500 روپے بھاری پڑ رہے، کل تمہارے پاس مال ہی نہیں ہوگا، کیونکہ مال دیتا رب ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. جو اللہ یہ رزق حلال جو آپ کو نصیب ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا کہ آپ اس کی راہ میں زکوٰۃ دو، مال خرچ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بخل ایسا ظاہر ہو جائے کہ کل آپ کو زکوٰۃ مانگنے والے پڑو. جب آپ زکوٰۃ لینے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے، جب آپ زکوٰۃ لینے جاؤ گے تو اس وقت اگر یہ یاد آیا اور اس وقت اگر کسی نے آپ کو زکوٰۃ دینے میں بخل کیا، تب آپ کو یاد آئے گا کہ اسی طرح میں بخل کیا کرتا تھا. اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ جب آپ اسے زکوٰۃ لینے کے لیے جائیں اور وہ آپ کو زکوٰۃ نہ دے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کو وہ زکوٰۃ دے اس کے پاس، یار مجھے زکوٰۃ دے سکتا ہے، میں اہل ہوں، میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں، پھر بھی مجھے زکوٰۃ نہیں دیتا، اس وقت آپ پر کیا بیتے گی؟ یہی چیز آپ اپنے اوپر لیجئے کہ جب آپ کے پاس کو زکوٰۃ لینے کے لیے آتا ہے. نصیب یہ کہ ہمارے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم زکوٰۃ لے کر مستحق کو ڈھونڈتے، مستحق ہمارے در پر آ کر زکوٰۃ مانگتا ہے اور ہم اسے دھکا کھلاتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے اسے. تم پر تمہارے رب کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دو. احسان تھوڑی کرتے ہو، احسان اس مستحق کا ہے جو تمہیں ڈھونڈنے کی زحمت نہیں دیتا، تمہارے پاس آ گیا تو آپ اسے زکوٰۃ اپنی دیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے. یا اللہ یہ تیرا کرم ہے، یا تو نے مجھے اتنا مال دیا کہ میں اس مال کو تیری راہ میں خرچ کرنے والا بن گیا. اسی طرح علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں، یعنی دنیا کے لیے علم دین حاصل کیا جائے گا. علاوہ دین، مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا، یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، اپنے احباب سے میل جل رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی رکھے گا. مسجد میں لوگ چلائیں گے، گانے باجے کی کثرت ہوگی، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے، ابے اور انہوں نے کیا کیا تھا یار، ارے انہوں نے کیا کیا، ارے کچھ بھی نہیں کیا. آپ سنتے رہتے، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے. مسجد میں لوگ چلائیں گے، اپنے احباب سے میل جول رکھیں گے، باپ سے جدائی، ماں باپ کی نافرمانی کریں گے اور بیوی کے مطیع فرما بردار بن جائیں گے. بتائیے یہ ساری نشانیاں جو میں بیان کر رہا ہوں اس وقت کیا آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی؟ کیا آپ کے کان نہیں سن رہے؟ یہ سب ہمارے سامنے. درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے، چابک کا سرا، جوتے کا تسمہ یہ کلام کرے گا. اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا. یہاں تک لکھا کہ خود انسان کی ران اس کو خبر دے گی. یہ قیامت کی نشانیوں میں. ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے. پھر وہ بڑی نشانی دجال، اس کا آنا. وہ کیا کرے گا؟ 40 روز میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا، اور یہ 40 روز میں ہوگا. پہلا سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا روز مہینے کے برابر، اور تیسرا ہفتے کے برابر، اور باقی 24 گھنٹے کے ہوں گے. اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہو. اس کا فتنہ بہت زیادہ ہوگا، بہت شدید ہوگا. ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گے، جن کا نام جنت و دوزخ رکھے گا. جہاں جائے گا یہ بھی جائیں گے، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ آرام کی جگہ ہوگی.
خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا. اور پہلے بیان کر چکا، جسے وہ جنت بتا رہا ہے وہ اصل آگ ہے، اور جسے وہ جہنم بتا رہا ہے اصل وہ راحت کی جگہ ہے. مردے زندہ کرے گا، زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اگائے گی، آسمان سے پانی برسائے گا، اور ان لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے. ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے جو زمین میں جو چیزیں دفن ہوں گی وہ شہد کی مکھیوں کی طرح ڈھیر کے ڈھیر، جتے کے جتے اس کی ہمراہ ہو جائیں گے. ایسے اس قسم کے وہ شعبدے، یعنی کہ اس قسم کے وہ نظر بندی کے کھیل دکھائے گا. حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، شیاطین کے تماشے ہوں گے، جن کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ جب وہ یہ سب دکھائے گا اور جب یہ وہاں سے چلا جائے گا نا تو پیچھے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، وہ سب خالی کے خالی ہوں گے، کیونکہ جادو تھا نا، سب شیطان کے کارنامے تھے. حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے. بیان ہوا کہ مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے. وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے، اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں، ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، دجال کے، کیونکہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکے گا نا. دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا دجال کی کافارہ، کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا، غیر مسلم اس کو نہیں پڑھ سکے گا. جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے. صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی. حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ اس جماعت میں موجود ہوں گے، امامت کا حکم دیں گے ان کو. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے. یہ لعین دجال حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی نمک میں گھلتا ہے. اور ان کی سانس کی جو خوشبو ہوگی، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی جو حد ہوگی وہ جہاں تک نظر جاتی ہے نا وہاں تک ان کی خوشبو ہوگی، حد بصر، حد نظر تک، وہاں تک آپ کی خوشبو پہنچے گی. دجال بھاگے گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا تعقب فرمائیں گے، اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ جہنم واصل ہوگا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح اس کا مطلب کہ خاتمہ کریں گے، یہ میں نے اس کا بیان کیا جو قیامت کی نشانیوں میں بیان کیا گیا ہے. اور جو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا جو میں نے بیان کیا، یہ میں پچھلے سلسلے میں اس کا ذکر کر چکا تھا کہ جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا، اس وقت تمام ابدال، یہ اولیاء کرام کا ایک گروہ ہوتا ہے، بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمیٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے. صرف وہی اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی. رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں ہوں گے. اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے، وہ انکار کریں گے. دفعتاً، دیکھتے ہی دیکھتے غیب سے یہ ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ مہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ. یہ اللہ عز و جل کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو. یعنی امام مہدی وہ ہیں جن کا اعلان غیب سے ہوگا. امام مہدی کون ہے؟ جن کا اعلان غیب سے ہوگا. تمام لوگ ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے سب کو ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے. اور بعد قتل دجال
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ. وہ کیوں لے جاؤ اس کا بھی بیان انشاءاللہ ابھی آئے گا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک دور ہوگا، آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا وہ قبول نہ کرے گا. عداوت، بغض، حسد آپس میں بالکل نہ ہوگا. کیسا مدنی دور ہوگا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے. تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا، مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا. بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر و بکری ایک ساتھ چریں گے. 40 برس تک میرے آقا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اقامت فرمائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اور جب آپ کا وصال شریف ہوگا آپ کی تدفین سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ انور میں ہوگی. خیر، حضرت یہ مختصر میں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق عرض کر دیا. اچھا، جو میں نے عرض کی کہ دجال کے قتل کے بعد آپ کو حکم ہوگا تو آپ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں، اور یہ ہوں گے یاجوج و ماجوج. یاجوج ماجوج کا بیان یہ پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں ہے، جسے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. ترجمہ کنز الایمان، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے. یہ 2 قبیلوں کا نام ہے. اس قدر زیادہ ہیں کہ 9 حصے یہ ہیں اور 10واں حصہ باقی سارے انسان. اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحرائے تبریہ، جس کا طول 10 میل ہوگا، پانی ہے، جب یہ وہاں سے یہ پہلی جماعت جب ان کی گزرے گی تو اس کا پانی پی کر اس کو سکھا دیں گے کہ جب دوسری جماعت وہاں پہنچے گی تو کہے گی کہ یہاں پانی تھا، ایسے کر دیں گے، وہ اتنا پانی پی جائیں گے. پھر یہ یاجوج ماجوج جو 2 قبیلے ہیں دنیا میں فساد و قتل و غارت گیری کریں گے، اور جب اسے فرصت پائیں گے تو کہیں گے زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں. یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے. اللہ عز و جل کی قدرت کہ ان کے تیر اوپر سے خون آلود ہو کر نیچے آئیں گے. اب یہ اپنی انہی حرکتوں میں ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں. اس وقت حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دعا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کی برکت سے یاجوج ماجوج جو لوگ ہیں، جو یہ قوم ہے، ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے کو پیدا کرے گا، اور ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے. ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ سے تشریف لائیں گے. دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں کی بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی خالی نہیں. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ عز و جل چاہے گا پھینک آئیں گے. ان کے جو تیر و کمان و ترکش ہوں گے جس میں تیر رکھتے ہیں وہ اتنے ہوں گے کہ مسلمان 7 برس تک جلائیں گے اس کو. پھر اس کے بعد بارش ہوگی، زمین کو وہ بارش زمین کو بالکل ہموار کر دے گی، برابر کر دے گی. زمین کو حکم ہوگا اپنے پھلوں کو اگا، اپنی برکتیں اگل دے،
آسمان کو حکم ہوگا اپنی برکتیں انڈیل دے، تو حالت یہ ہوگی کہ ایک انار کو ایک گروہ کھائے گا، ایک انار کو ایک گروہ کھائے گا، اور اس کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھیں گے، ایک انار کے چھلکے کے سائے میں۔ دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ گروہ کو کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو، اور ایک بکری کا خاندان بھر کو کفایت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرما دے گا۔ اب یہ ہوا، اس کے بعد ایک اور نشانی ظاہر ہوگی، اور وہ ہوگا دھواں، جس کا بیان سورہ دخان میں ہے۔ بدخان مبین، یہ سورہ دخان جو 25ویں پارے کی آیت نمبر 10 اور 11 کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں آپ کو ملے گا کہ جہاں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا، جس سے زمین، یہ تو ترجمہ تھا، یہ دھواں ہوگا جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا، 40 شب و روز رہے گا یہ دھواں۔ مومن کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسے نزلہ ہو گیا، اور کافر مدہوش ہوں گے، ان کے نتنوں، ان کے کانوں اور ان کے بدن کے سوراخوں سے وہ دھواں نکلے گا۔ اس کے بعد جو نشانی ظاہر ہوگی اسے کہتے ہیں دابۃ الارض، جس کا بیان پارہ 20 سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں موجود ہے، ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا۔ یہ ایک جانور ہے جو کوہ صفا سے برآمد ہوگا، اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام والا عصا ہوگا، عصا موسیٰ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا، اور انگشتری سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہو جائیں گے، پھر یہ علامت کبھی نہ بدلے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ یہ کیسا دور ہوگا، کیسا وقت ہوگا کہ اللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان ہی رکھ اور مسلمان ہی اٹھائیو۔ اللہ ہم قبر میں بھی ایمان سلامت لے کے جائیں، ہمیں فتنوں سے، فساد سے، آفتوں سے بچا، اور ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارا ایمان سلامت رکھ۔ فتنہ دجال سے بچا اللہ، فتنہ دجال سے بچا اللہ، فتنہ دجال سے بچا۔ صلو علی الحبیب۔ اس کے بعد آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ نشانی ہوگی، اور اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت سورج مشرق سے نکلتا ہے نا، اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ یہ وہ اہم ترین نشانی ہے کہ اس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت کا اسلام معتبر نہیں ہوگا۔ میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے ایک زمانے کے بعد، جو کہ قیامت کے قائم ہونے کے جو قریب کا جو وقت ہوگا، قیامت کو جب 40 برس رہ جائیں گے، 40 ایئرس، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ چند نشانیاں جو بھی میں نے بیان کی ہیں، ان میں بعض واقعی ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمان کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے تمام مسلمان کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 40 برس تک، 40 ایئرس کے جو ڈیوریشن ہوگا،
اس دور میں وہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں غیر مسلم ہی غیر مسلم ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کوئی اپنی دیوار لیپ رہا ہوگا، یعنی دیوار بنا رہا ہوگا، پلستر کرتا ہے جس کو کہتے ہیں، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع اس کی آواز ایٹ دا ٹائم آف بگننگ، اسٹارٹ میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی، رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور، یہاں اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا، جیسے سورہ مومنون ڈبل 12 جو پارا ہے، 24واں پارا، اس کی آیت نمبر 16 میں جو ارشاد ہوا، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، ترجمہ کنز الایمان، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین؟ کہاں ہے متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمائے گا، للہ الواحد القہار، ایک اللہ سب پر غالب کی۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا، اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کرے گا، دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ، انس و جین، حیوانات، انسان، حیوان، جنات سب موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار سے ظاہر ہوں گے، اور کیفیت یہ ہوگی کہ آپ کے داہنے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، اور آپ کے بائیں ہاتھ میں، یعنی آپ کے سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، اور آپ کے بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ اس شان سے ظاہر ہوں گے۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے اندر، جو مدینہ منورہ بقیع پاک کے اور معلّہ جو ہے قبرستان جو ہیں وہاں کے، جنت معلیٰ اور بقیع مبارک، وہاں کے جو مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں، سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ یہ قیامت کے قائم کی نشانیاں اور یہ قیامت کے قائم ہونے کا تھا بیان۔ یاد رکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے۔ جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی، اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے گی۔ یہ بارے شریعت کے اندر یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا، یہ عقائد سے ہے یہ بات جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے اور مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں، مگر اللہ تعالی ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نا ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل، کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ غیر مسلم منہ کے بل
چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا. کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے, کسی کو آگ جمع کرے گی. یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا. زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کے کنارے پر رائے کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے. ایسی فلیٹ زمین ہوگی. اس روز زمین تانبے کی ہوگی. آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. راوی حدیث جو ہیں اس کے, یہ انہوں نے فرمایا کہ معلوم نہیں کہ میل سے مراد سرما کی سلائی, یہ سرمے کی جو سلائی ہوتی ہے نا, اس کو بھی میل کہتے ہوں گے. اس سے مراد یہ میل ہے یا مسافت والا. اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا فاصلہ ہوا سورج کا. آج سورج ہزاروں میل دور ہے, اور جب یہ تپتا ہے کہ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے سورج, اور اس کی طرف آفتاب کی پیٹھ ہے. ہماری طرف ہے نا آفتاب کی پیٹھ ہے. پھر جب سر کے مقابل آ جاتا ہے, گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. 4000 کی راہ کے فاصلے پر, اور اس وقت پیٹھ ہے, اور جب یہ اوپر ہوتا ہے تو گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے دھوپ کی وجہ سے. گرمی کی شدت اتنی ہوتی ہے. اس وقت کے 1 میل کا فاصلے پر ہوگا, اور اس کا منہ اس طرف ہوگا. تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا. اور اب مٹی کی زمین ہے, مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پہ پاؤں نہیں رکھا جاتا. اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب اتنا قریب ہوگا, اس کی تپش کون بیان کر سکے. اللہ عز و جل اپنی پناہ میں رکھے. بھیجے کھولتے ہوں گے, اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا, ایبزورب ہو جائے گا پسینہ 70 گز زمین میں. پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا. کسی کے ٹخنوں, کسی کے گھٹنوں, کسی کی کمر, کسی کے سینے, کسی کے گلے, اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام جکر لے گا, جس سے وہ ڈبکیاں کھائیں گے. اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں. زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی, بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی, دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے. ہر مبتلا با قدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا. اللہ اللہ اللہ, ہائے ہائے. جس نے چاندی سونے کی زکات نہ دی ہوگی, اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ و پیشانی کو پیٹھ پر دھاگا کریں گے. جس نے جانوروں کی زکات نہ دی ہوگی, اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے, اور اس شخص کو وہاں لیٹائیں گے, اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے روندتے اس پر گزریں گے. جب سب اسی طرح گزر جائیں گے, پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے. اس طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو. وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ. پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. بھائی سے بھائی بھاگے گا, ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے, بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے. ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار, کون کس کا مددگار ہوگا. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا, اے آدم 2 زخیوں کی جماعت الگ کر. عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا 1000 سے 999. ہر 1000 سے 999. سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں پھٹ جاؤ, الگ الگ ہو جاؤ. 1000 میں سے 999 الگ ہو جائیں گے. یہ وہ وقت ہوگا بچے مارے غم کے بورے ہو جائیں گے, حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا. لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں, حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے. لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. غرض کس مصیبت کا بیان کیا جائے, 1 ہو 2 ہو 100 ہو 1000 ہو تو کوئی بیان بھی کرے. 1000 مصائب, وہ بھی ایسے شدید کہ علمان, اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے 2-4 دن
2-4 ماہ کی نہیں بلکہ قیامت کا دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. قریب آدھے کے گزر چکا ہے اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہے. ایک روز ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, قریب آدھا گزر گئے, یعنی 25,000 سال گزر گئے اور ابھی اہل محشر اسی حالت میں ہے. اب آپس سے مشورہ کریں گے, کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے. ابھی تک تو یہی نہیں پتا چلتا کہ آخر کدھر کو جانا ہے. یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو سب کے باپ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا. ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے. وہ ہم سب کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے. غرض اتا و خزاں کس کی شکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے, عرض کریں گے اے آدم علیہ السلام, آپ ابو البشر ہیں. اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا, اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی, ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا, تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے, آپ کو صفی کیا. آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں. آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے. فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں, وہ آج اپنی جان کی فکر ہے. آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا نہ آئندہ فرمائے گا. تم کسی اور کے پاس جاؤ, اذهبوا الى غیری. لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس جائیں؟ فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ علیہ السلام, کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے. لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے اور ہمارا فیصلہ کر دے, وہ ہمارا فیصلہ کر دے. یہاں سے وہ بھی جواب ملے گا جس حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم کسی اور کے پاس جاؤ. گر عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ ممتاز مقام عطا فرمایا. اب وہاں جائیں گے, خیر طویل بیان ہے. وہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے. وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں, آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا کہ ایسا نہ کبھی فرمایا نہ فرمائے گا. مجھے اپنی جان کا ڈر ہے, تو کسی دوسرے کے پاس جاؤ. لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی, جو آج بے خوف ہیں اور تمام اولاد آدم کے سردار ہیں. تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو, وہ خاتم النبیین ہیں, وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے. انہی کے حضور حاضر ہو, وہ یہاں تشریف فرما ہے. اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھوکرے کھاتے روتے چلاتے دعائی دیتے حاضر بارگاہ بے کس بنا ہو کر عرض کریں گے آقا اے اللہ کے نبی, حضور کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے فتح باب رکھا ہے. آج حضور مطمئن ہیں. ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے آقا ملاحظہ تو فرمائے ہم کس مصیبت میں ہیں, کس حال کو پہنچے. حضور بارگاہ خداوندی عز و جل میں ہماری شفاعت فرمائے اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائے. جواب میں ارشاد فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا, میں اس کام کے لیے ہوں. انا صاحبکم, میں ہی وہ ہوں جسے تم جگہ جگہ ڈھونڈ آئے. یہ فرما کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے, سجدہ کریں گے. ارشاد ہوگا یا محمد, اے محمد اپنے سر اٹھاؤ, اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی. مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا.
شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہوگی. دوسری روایت میں ہے فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی. پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے. یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے. اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. اولیاء کرام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا. نابالغ بچے جو مر گئے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے. یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا. کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا. علماء ان تک کی شفاعت کریں گے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جو ایمان لے کر گیا ہوگا اس کی بھی شفاعت ہوگی، جہنم سے نکالا جائے گا. جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ نیک عمل نہیں کر کے گیا اسے بھی دوزخ سے نکالا جائے گا. یا شیطان بے باک نہ کر دے. ہاں یہ مدنی پھول، یا شیطان بے باک نہ کر دے. چلو دوزخ سے تو نکلنا ہے نا. ارے خدا کے بندو ذرا یہ تو غور کرو دوزخ ہے کس شے کا نام؟ ارے کون ہے جو لمحہ بھر نہیں کسی لمحے کا کروڑواں حصہ بھی جہنم کا عذاب برداشت کر سکے اور نہ جانے کب تک جہنم میں پڑا رہنا پڑ جائے اس گناہگار کو. قیامت کب قائم ہوگی، کب شفاعت کا وہ دن آئے گا، وہ کب جہنم سے نکالا جائے گا. اس وقت کا عذاب تو سوچو کہ اگر نماز قضا کرنے کے سبب، جھوٹ بولنے کے سبب، رشوت و سود کے سبب ان تمام ماں باپ کی نافرمانی، بیوی بچوں پر ظلم و ستم، قتل و غارت گری اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، ان تمام چیزوں کے سبب اگر جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا تو کب تک جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے؟ ذرا سوچا ہے. قیامت کا یہ منظر ذرا تصور میں لاؤ کہ قیامت یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے میرے رب کے عرش کے سائے کے. اور جسے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا اس میں ایک شخص وہ ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو. یہ نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے جوانی مستانی، جوانی دیوانی کا نعرہ لگایا. ارے یہ ہول نہ کیا تو ذرا غور کرو کیا ہوگا. اور اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت پر غور کرو جو ہماری شفاعت کریں گے. ارے ہر جگہ سے ہوتے آخر پناہ ملی تو کس کے دامن میں ملی؟ پیارے آقا کے دامن میں ملی. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس پورے منظر کو اپنے کلام میں لکھتے ہیں. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. تیرا نام لے لیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی
کہاں ہوگا خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا کسی کے پلے پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا شکستہ باہوں میں حال کی خبر کر دو کوئی کسی سے یہ رو رو کے کہہ رہا ہوگا خدا کے واسطے جل دل سے عرض حال کرو کسی خبر ہے کہ دم بھر میں ہوگا پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی صراط پر ان کو پکارتا ہوگا یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی مقدس آنکھوں سے تاری عشق کا بندھا ہوگا وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و گھر گیا ہوگا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے
اسیروں کی دوڑتا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا خدائی پر نہیں ہاتھوں کو دیکھتی ہوگی زمانہ بھر انہی قدموں میں پہ لوٹتا ہوگا اور نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری بولو حضور کے لب پر انا لہا ہوگا اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر انشاءاللہ حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ۔ یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں قیامت کی تیاری کروائے گا، یہ ہمیں نیکی پرہیزگاری دے گا، مدی قافلوں میں سفر کروا کر قیامت کے دن کے لیے، قبر و حشر کے لیے، آنے والے وقتوں کے لیے زاد آخرت جمع کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے دعوت اسلامی کا ماحول۔ یہ ماحول یہ ہمیں سنت مصطفیٰ کا پیکر بناتا ہے۔ یہ دیکھو شفاعت میرے آقا کی، اور اس روایت کو یاد کرو کہ میرے آقا کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر میری سنت کو ترک کیا اس کے لیے میری شفاعت حرام ہے، جو شفاعت کا انکار کرے اس کے لیے بھی کوئی شفاعت نہیں۔ کیوں داڑھی منڈاتے ہو؟ دیکھو تو صحیح، جس سے شفاعت لینی ہے وہ داڑھی والے ہیں۔ کیوں امامہ نہیں پہنتے؟ جس سے شفاعت لینی ہے وہ امامے والے ہیں۔ ارے کیوں انگریزوں کا لباس پہنتے ہو؟ جو میرے آقا پر اس شفیع المذنبین گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے پر کلمہ نہیں پڑھتا۔ اے مسلمان، تو ان غیر مسلموں کے طریقے پر عمل کرتا ہے، تیری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ارے جن کے قدموں میں لوٹنا ہے، جن کے قدموں میں لوٹنا ہے، جن سے شفاعت کی بھیک مانگنی ہے، ان کے مبارک انداز زندگی پر غور تو کر، تجھے کیا ہو گیا ہے مسلمان کہ تو ان کا انداز زندگی چھوڑ کر، ان کی سنتوں کو چھوڑ کر ان کے طریقے پر چلتا ہے جو تیرے نبی پر ایمان نہیں لائے، تیرے نبی کے کلمہ نہیں پڑھتے۔ ہاں تیری غیرت کو، تیرے جوش ایمانی کو یہ دعوت اسلامی کے مبلغ جھنجھوڑتا ہے۔ تو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا لحاظ نہیں کرتا، جو کہتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز قضا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جسے پسند نہیں کرتے۔ یہ امین و صادق ہیں، امانت دینے والے، سچ بولنے والے، تو ان کا غلام ہو کر خیانتیں کرتا ہے، ملاوٹیں کرتا ہے، حرام روزی کماتا ہے، سود کھاتا ہے، جس سود کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ ذرا غور کر، اے عاشقان رسول، غور کرو۔ عشق و محبت کا دعویٰ کرنا اپنی جگہ، عملی طور پر عاشق رسول بن کر ظاہر ہونا اپنی جگہ پر۔ آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں، تمہیں سنتوں کا پیکر بنائے گی، مدی قافلوں کا مسافر بنائے گی۔ ہمارے دل میں انبیاء کرام، تمام انبیاء کرام کی، تمام صحابہ کرام کی، تمام اولیاء کاملین کی، ائمہ مجتہدین کی، میرے غوث پاک کی، میرے امام اعظم کی، میرے آقا اعلی حضرت کی محبت ڈالے گی۔ آ جاؤ وابستہ ہو جاؤ میرا میل سنت کے دامن سے۔
میرا امیر سنت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری امیر اہل سنت کا دامن پکڑ لو. ان کے پیغامات پر، ان کے بیانات پر، ان کی پکار پر لبیک کہو. یہ ہمیں انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین کے پیچھے 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 یہ ہمیں اللہ نے چاہا آقا کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں لے جائیں گے. آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ. قیامت کی تیاری کرتے ہیں. کسی نے عرض کیا آقا قیامت کب قائم ہوگی؟ ارشاد فرمایا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ عرض کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. میرے پاس کوئی سی تیاری نہیں آقا، نفلی نمازیں، یہ نفلی عبادات، میری کوئی سی تیاری نہیں ہے. ہاں اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب سے محبت کر. ارشاد فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے، اس کے ساتھ ہوگے. صحابہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جو ہمیں سب سے زیادہ خوشی نصیب ہوئی اس ارشاد پر ہوئی تھی کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ خود فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. الحمدللہ. آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ. چھوڑ دو، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چل مدینے چلتے، قیامت کی تیاری کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کو سمیٹتے ہیں. اس کی رحمت بہت بڑی ہے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو میں نے بیان کیا ہے یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول سے یہ میں نے بیان کیا پہلے حصے سے، جس میں حشر و معاد کا بیان ہے، قیامت کا بیان ہے. ابھی کافی سارے مدنی پھول باقی ہیں جو پورا ہوا، جو ابھی تک جو بیان ہوا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہمیں قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کی شفاعت عطا فرمائے، ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ دے دے. جنہیں بے حساب جنت میں داخلہ ملے گا ان میں ایک گروہ وہ ہے جو تہجد گزار ہوگا. اللہ ہمیں تہجد گزار بنائے. علماء اہل سنت، شہداء، یہ جن جو شفاعت کریں گے، حفاظ، حجاج، اللہ تعالیٰ ان کی اور ہم سب پر خصوصی فضل و کرم فرمائے، ہمیں اس شفاعت کرنے والوں سے وابستہ رکھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.